نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ رحمۃ للعالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8واں ٹاپک فتح دمشق۔ یہ شہر شام کا ایک بڑا صدر مقام تھا، اور چونکہ جاہلیت میں اہل عرب تجارت کے تعلق سے اکثر وہاں آیا جایا کرتے تھے، اس کی عظمت کا شعرہ تمام عرب میں تھا۔ ان وجوہوں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اہتمام سے محاصرہ کے سامان کیے۔ شہر پناہ کے بڑے بڑے دروازوں پر ان افسروں کو مقرر کیا جو شام کے صوبوں کی فتح پر مامور ہو کر آئے تھے۔ چنانچہ عمرو بن عاص باب توما پر شرجیل، باب فرادیس پر ابو بیدہ، باب الجابیہ پر متعین ہوئے، اور خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 فوج ساتھ لے کر باب الشرق کے قریب ڈیرے ڈالے۔ محاصرے کی سختی دیکھ کر عیسائی ہمت ہارے جاتے تھے، خصوصاً اس وجہ سے کہ ان کے جاسوس جو درفتال کے لیے مسلمانوں کی فوج میں آتے تھے، آ کر دیکھتے تھے کہ تمام فوج میں ایک جوش کا عالم ہے، ہر شخص پر ایک نشہ سا چھایا ہے، ہر فرد میں دلیری، ثابت قدمی، راست بازی، عزم اور استقلال پایا جاتا ہے۔ تاہم ان کو یہ سارا تھا کہ ہر کل سر پر موجود ہے، اور ہمت سے امدادی فوجیں چل چکی ہیں۔ اسی طرح میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند رائے خلافت ہوئے۔ عیسائیوں کو یہ بھی خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے موسم سرما تک یہ بادل آپ سے آپ چھٹ جائے گا، لیکن ان کی دونوں امیدیں بیکار ہو گئی۔ مسلمانوں کی سرگرمی جاروں کی شدت میں بھی کم نہ ہوئی۔ ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کو کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے مدد نہ آنے پائے۔ چنانچہ ہرقل نے ہم سے جو فوجیں بھیجی تھی وہیں روک لی گئیں۔ دمشق والوں کو اب بالکل یاس ہو گئی۔ اسی اسلامی اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کے حق میں تائید غیبی کا کام دے گیا، یعنی بے طریق دمشق کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، جس کی تقریب میں تمام شہر نے خوشی کے جلسے کیے اور اس کثرت سے شرابیں پی کہ شام سے پڑھ کر سو رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سوتے کم تھے اور محسوس کی ذرا سی بات کی خبر رکھتے تھے۔ اس سے عمدہ موقع کہاں ہاتھ آ سکتا تھا۔ اسی وقت اٹھے اور چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا۔ شہر پناہ کے نیچے خندق پانی سے لبریز تھی۔ مشرق کے سارے پار اترے اور کمند کے ذریعے سے دیوار پر چڑھ گئے۔ اوپر جا کر رسی کی سیڑھی کمند سے اٹکا کر نیچے لٹکا دی، اور اس ترکیب سے تھوڑی دیر میں بہت جانسار فصیل پر پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر پہلے دربانوں کو طے کیا، پھر کفل توڑ کر دروازے کھول دیے۔ ادھر فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ دروازے کھلنے کے ساتھ سلاب کی طرف گھس آئی اور پہرے کی فوج کے طے دیکھ کر دیا۔ عیسائیوں نے یہ رنگ دیکھ کر شہر پناہ کے تمام دروازے کھول دیے اور ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتجی ہوئے کہ ہم کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچائیے۔ مکسلات میں جو ٹھٹھیروں کا بازار تھا، ابو بیدہ و خالد رضی اللہ کا سامنا ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا جو حصہ فتح کیا تھا، اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن ابو بیدہ نے چونکہ صلح منظور کر لی تھی، مفتوحہ حصے میں بھی صلح کی شرطیں تسلیم کی گئی، یعنی نہ غنیمت کی اجازت دی گئی، نہ کوئی شخص لونڈی غلام رہے گا۔ یہ مبارک فتح جو تمام بلاد شامیہ کی فتح کا دیباچہ تھی، رجب 14 ہجری 635 عیسوی میں ہوئی۔ فعل ذوالقعدہ 14 ہجری 635 عیسوی۔ دمشق کی شکست نے رومیوں کو سخت برہم کیا اور وہ ہر طرف سے جمع ہو کر بڑے زور اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے۔ دمشق کی فتح کے بعد چونکہ مسلمانوں نے اردن کا رخ کیا تھا، اس لیے انہوں نے اسی صوبے کے ایک مشہور شہر بیسان میں فوجیں جمع کرنی شروع کی۔ شہنشاہ ہرقل نے دمشق کی امداد کے لیے جو فوجیں بھیجی تھی اور دمشق تک نہ پہنچ سکی تھی، وہ بھی اس میں آ کر شامل ہو گئی۔ اس طرح 30-40 ہزار کا مجمع ہو گیا، جس کا سپہ سالار سکلار نامی ایک رومی افسر تھا۔ موقع جنگ کے سمجھنے کے لیے بتا دینا ضروری ہے کہ شام کا ملک 6 ضلعوں میں منقسم تھا، جن سے دمشق، حمص، اردن، فلسطین مشہور اضلاع تھے۔ اردن کا صدر مقام طبیرہ تھا جو دمشق سے 4 منزل تھا۔ طبیرہ کے مشرقی جانب 12 میل کی لمبی ایک جھیل ہے۔ اس کے قریب چند میل پر ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا پرانا نام صلاح اور نیا یعنی عربی نام فعل ہے۔ یہ لڑائی اسی شہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقام اب بالکل ویران ہے، تاہم اس کے کچھ گوشے سار اب بھی سمندر کی سطح سے 600 فٹ بلندی پر محسوس ہوتے ہیں۔
بیسان تبرہ کی جنوبی طرف 18 میل پر واقع ہے۔ رومی فوجیں بیسان میں جمع ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے سامنے پہل میں پڑاؤ ڈالا۔ رومیوں نے اس ڈر سے کہ مسلمان رفتن نہ آر پڑے آس پاس جس قدر نہریں تھیں سب کے بند توڑ دیے اور پہل سے بیسان تک تمام عالم آب ہو گیا۔ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے تمام راستے رک گئے، لیکن اسلام کا اسلام کب رک سکتا تھا؟ مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر عیسائی صلح پر مادہ ہوئی اور ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل کو بھیجا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ خیمے میں دبائے زری کا فرش بچھا ہے، وہیں ٹھہر گئے۔ ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ گورا میں تھام دیتا ہوں، آپ دربار میں جا کے بیٹھیے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تقدس کا عام چرچا تھا اور عیسائی تک اس سے واقف تھے، اس لیے وہ واقعی ان کی عزت کرنی چاہتے تھے اور ان کا باہر کھڑا رہنا ان کو گراں گزرتا تھا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا ہے بیٹھنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ عیسائیوں نے افسوس کیا کہ کہا کہ ہم تمہاری عزت کرنا چاہتے تھے لیکن تم کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں تو مجبوری ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہا کہ جس کی تم عزت سمجھتے وہ مجھے کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کے سوا تو مجھ سے بڑھ کر کون اللہ کا غلام ہو سکتا ہے؟ رومی ان کی بے پرواہی اور آزادی پر حیرت زدہ تھے، جہاں تک کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمانوں میں تم سے بھی کوئی بڑھ کر ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر نہ ہوں۔ رومی چپ ہو گئے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر تک انتظار کر کے مترجم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو مجھ سے کچھ کہنا نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں۔ رومیوں نے کہا ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ تم اس طرف کس غرض سے آئے ہو؟ ابھی سینا کا ملک تم سے قریب ہے، فارس کا بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، ان کو شرکا تم نے ہماری طرف کیوں روک کیا؟ حالانکہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور تعداد میں ہم آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے ہماری یہ درخواست ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہماری قبلہ کی طرف نماز پڑھو، شراب پینا چھوڑ دو، سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے بھائی ہیں۔ اگر اسلام لانا منظور نہیں تو جزیہ دو، اس سے بھی انکار ہو تو آگے تلوار ہے۔ اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو ہم کو قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں۔ ہمارے اللہ نے کہا ہے کم من فیاتن قلیلۃ غلبت فیاتن کثیرۃ باذن اللہ۔ تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسی شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جانوں و مال کا اختیار ہے، لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا کرے تو اس کو درے لگائے جائیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالنے جائیں۔ وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، ہم اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، مال و دولت میں اس کو ہم پر کوئی ترجیح نہیں۔ رومیوں نے کہا اچھا ہم تم کو بلقا کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے متصلہ دیتے ہیں، تم یہ ملک چھوڑ کر فارس جاؤ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اور اٹھ کر چلے آئے۔ رومیوں نے براہ راست ابو بیدہ سے گفتگو کرنی چاہیے، چنانچہ اس گھر سے ایک خاص قاصد بھیجا۔ جس وقت وہ پہنچا ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ قاصد نے خیال کیا تھا کہ سپہ سالار بڑا جاو شم رکھتا ہوگا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوگا، لیکن وہ جس طرح آنکھ کو اٹھا کر دیکھتا تھا سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے ابو بیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیران رہ گیا اور تعجب سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو؟ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ قاصد نے کہا ہم تمہاری فوج کو فی کس 2 اشرفیاں دے گئے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو قاصد برہم ہو کر اٹھا۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا اور تمام حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب مناسب لکھا اور حوصلہ دیا کہ یہ ثابت قدم رہو، اللہ تمہارا یار و مددگار ہے۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن کمر بندی کا حکم دے دیا تھا کہ لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے۔ اگلے دن تنہا خالد رضی اللہ تعالیٰ میدان میں گئے، صرف سواروں کا رسالہ رکاب میں تھا۔ رومیوں نے بھی جنگ کی تیاری کی اور فوج کے 3 حصے کر کے باری باری میدان میں بھیجے۔ پہلا دستہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف باغے اٹھائے چلا آتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کے اشارے سے قیس بن حبیرہ نے سب سے نکل کر ان کا آگاہ رکا اور سخت کشت و خون ہوا۔ یہ مارکا بھی سر نہیں ہوا تھا کہ دوسری فوج نکلی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ بن مسروق کو اشارہ کیا، وہ اپنے رکاب کی فوج لے کر مقابل ہوئے۔ تیسرا لشکر بڑے سر عثمان سے نکلا، ایک مشہور سردار سپہ سالار تھا اور بڑی تدبیر سے فوج کو بڑھاتا آتا تھا۔ قریب پہنچ کر خود ٹھہر گیا اور ایک افسر کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر بھیجا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حملہ بھی نہایت استقلال سے سنبھالا۔ آخر سپہ سالار نے خود حملہ کیا اور پہلی دونوں فوجیں بھی آ کر مل گئی۔ دیر تک مارکا رہا۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومیوں نے
زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور الٹا واپس جانا چاہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ رومی اپنا زور صرف کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ یہ صدا کے ساتھ مسلمان دفتر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو برابر دباتے چلے گئے۔ عیسائی مدد کے انتظار میں لڑائی ٹالتے جاتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ چال سمجھ گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رومی ہم سے مغلوب ہو چکے ہیں، حملے کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ اسی وقت نقیب فوج میں جا کر پکار آئے کہ کل حملہ ہوگا، فوج سر سامان سے تیار رہے۔ رات کے پیچھے پہر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر خواب سے اٹھے اور فوج کی ترتیب شروع کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ پر مقرر کیا۔ سوار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحدی میں دیے گئے۔ فوج راسا ہو چکی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرے سے اس سرے تک ایک چکر لگایا، ایک علم کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، یعنی اللہ سے مدد چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو، کیوں کر اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رومیوں نے جو تقریباً 50,000 تھے آگے پیچھے 5 صفیں قائم کی، جن کی ترتیب یہ تھی کہ پہلی صف میں ہر سوار کے دائیں بائیں دو قدر انداز میمنہ اور میسرہ پر سواروں کے سالے پیچھے پیادہ فوجیں اس ترتیب سے نقادہ و دمامہ بجاتے مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر دبل پر تھے، انہی سے مقابلہ ہوا۔ رومی قدر اندازوں نے تیروں کا اس قدر مین بسایا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر سے پہلے دے کر میمنہ کی طرف جھکے، کیونکہ اس میں سوار تھے، قدر انداز نہ تھے۔ رومیوں نے کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ میمنہ کا رسالہ فوج سے الگ ہو کر خالد رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سالہ فوج سے دور نکل آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پا کر اس زور و شور سے حملہ کیا کہ صفیں کی صفیں الٹ دی۔ 11 بڑے بڑے افسران کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ادھر قیس بن حبیرہ نے میسرہ پر حملہ کر کے رومیوں کا دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا۔ تاہم کلب کی فوج تیر اندازوں کی وجہ سے محفوظ تھی۔ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میسرہ کے سردار تھے، علم ہلا کر کہا، اللہ کی قسم جب تک اس کو گلے میں پہنچ کر نہ کر دوں گا پھر کر نہ آؤں گا۔ یہ کیا کہ گھوڑے سے کود پڑے اور ہاتھ میں سپر لے کر لڑتے بڑھتے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ تیر و خندق سے گزر کر طے کو شمشیر کی نوبت آئی۔ کامل گھنٹہ بھر لڑائی رہی اور تمام میدان خون سے رنگین ہو گیا۔ آخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور نہایت بادباسی سے بھاگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور پوچھا کہ مفتونین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ رایہ ذمی قرار دی جائے اور زمین بدستور زمینداروں کے قبضے میں چھوڑ دی جائے۔ اس مارکے کے بعد ضلع اردن کے تمام شہر اور مقامات نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ شرائط صلح میں یہ لکھ دیا گیا کہ مفتون کی جان مال زمین مکانات گرجی عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں، صرف مسجدوں کی تعمیر کے لیے کسی قدر زمین دے لی جائے گی۔ حمص 14 ہجری 635 عیسوی۔ شام کے ضلع میں سے یہ ایک بڑا ضلع اور قدیم شہر ہے۔ انگریزی میں اس کو ایمسا کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس کی شہرت زیادہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں آفتاب کے نام پر ایک بڑا ہیکل تھا، جس کے تیرت کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور اس کا پجاری ہونا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ دمشق اور اردن کے بعد 3 بڑے شہر رہ گئے تھے جن کا مفتون ہونا شام کا مفتون ہونا تھا۔ بیت المقدس سے حمص اور انطاکیہ جہاں کو دارکل مقیم تھا، حمص ان دونوں کی بنسبت زیادہ قریب اور جمعیت و عثمانیت دونوں سے کم تھا۔ اس لیے لشکر اسلام نے اول اسی کا ارادہ کیا اور راہ میں بالبک پڑتا تھا وہ خفیف سی لڑائی کے بعد فتح ہو گیا۔ حمص کے قریب رومیوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا، چنانچہ ایک فوج کثیر حمص سے نکل کر جوسیہ میں مسلمانوں سے مقابل ہوئی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرہ بن مسروق کو تھوڑی سی فوج دے کر حمص کو روانہ کیا۔ راہ میں رومیوں کی ٹوٹی پھوٹی فوجوں سے جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی مٹ بھیڑ ہو گئی اور مسلمان کامیاب رہے۔ اس مارکے میں شجیل امیر نے اکیلے 7 سواروں کو قتل کیا اور فوج سے الگ ہو کر جریدہ حمص کی طرف بڑھے۔ شہر کے قریب رومیوں کے رسالے نے کو تنہا دے کر حملہ کیا۔ انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جنگ کی، یہاں تک کہ جب 10-11 شخص ان کے ہاتھ سے مارے گئے تو رومی بھاگ نکلے اور ایک گرجا میں جو دیر مسل کے نام سے مشہور تھا جا کر پناہ لی۔ ساتھ ہی یہ بھی پہنچے۔ گرجا میں ایک جماعت کثیر موجود تھی جو چاروں طرف سے گر گئے اور ڈیلوں اور پتھروں کی بشار میں زخمی ہو کر شہادت حاصل کی۔ میسرہ کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حمص کا رخ کیا اور معاشرہ کے سامان پھیلا دیے۔ چونکہ نہایت شدت کی سردی تھی، رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں دیر تک نہ لڑ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہرکل کا قاصد آ چکا تھا کہ بہت جلد مدد بھیجی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے موافق جزیرہ سے ایک جمعیت عظیم روانہ بھی ہوئی، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عراق کی مہم پر مأمور تھے، یہ خبر سن کر کچھ فوجیں بھیج دی، جس نے ان کو وہی روک لیا اور آگے بڑھنے نہ دیا۔ حمص والوں نے ہر طرف سے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا اور خود حماتہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حماتہ والوں نے ان کے پہنچنے کے ساتھ صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر
سیزر اور سیزر سے مارت السمان پہنچے اور ان مقامات کے لوگوں نے خود ہدایت قبول کر لی۔ ان سے فارغ ہو کر لازکیہ کا رخ کیا۔ یہ ایک نہایت قدیم شہر ہے، فینشین عہد میں اس کو مانسا کہتے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کچھ فاصلے پر مقام کیا اور اس کی مضبوطی اور استواری دیکھ کر ایک نئی تدبیر اختیار کی، یعنی میدان میں بہت سے غار کھدوائے۔ یہ غار اس تدبیر اور احساس سے تیار ہوئے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہونے پائی۔ ایک دن فوج کو کوچ کا حکم دیا اور محاصرہ چھوڑ کر حمص کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر والوں نے جو مدت کی قلعہ بندی سے تنگ آگے تھے اور ان کا تمام کاروبار بند تھا، اس کو تائید غیابی خیال کیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول کر کاروبار میں مصروف ہوئے۔ مسلمان اسی رات کو واپس آ کر گھروں میں چھپ رہے تھے۔ صبح کے وقت کمین گاؤں سے نکل کر دفتر حملہ کیا اور دم کی دم میں شہر فتح ہو گیا۔ حمص کی فتح کے بعد ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاص سر کر کے پائے تخت کا ارادہ کیا اور کچھ فوجیں اس طرف بھیج بھی دیں، لیکن دربار خلافت سے حکم پہنچا کہ سال اور آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ارشاد کے موافق فوجیں واپس بلا لی گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں افسر اور نائب بھیج دیے گئے کہ وہاں کسی طرح کی ابتری نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 فوج کے ساتھ دمشق کو گئے۔ عمر بن عاص نے اردن میں قیام کیا۔ ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود حمص میں اقامت کی۔ یرموک 5 رجب 15 ہجری 636 عیسوی۔ رومی جو شکست کھا کر دمشق حمص وغیرہ سے نکلے تھے، انطاکیہ پہنچے اور حرکت سے فریاد کی کہ عرب نے تمام شام کو پامال کر دیا۔ حرکت نے ان میں سے چند ہوشیار اور معزز آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ عرب تم سے زور میں، جمعیت میں، سرسمان میں کم ہے، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ اس پر سب نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن ایک تجربہ کار بڈھے نے عرض کیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک سے برابری کے ساتھ ملتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا یہ اثر کہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔ کیسے در حقیقت شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن ہر شہر اور ہر ضلع سے جوگ در جوگ عیسائی افرادی چلے آتے تھے۔ کیسے کو سخت غیرتائی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں صرف کر دیا جائے۔ روم، قسطنطنیہ، جزیرہ ارمیسی، ہر جگہ احکام بھیجے کہ تمام فوجیں پایا تخت انطاکیہ میں ایک تاریخ معین تک حاضر ہو جائیں۔ تمام اضلاع کے افسروں کو لکھ بھیجا کہ جس قدر آدمی جہاں سے مہیا ہو سکے روانہ کیے جائیں۔ انہیں کام کا پہنچنا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقامات فتح کر لیے تھے، وہاں کے عمرا اور رئیس ان کے عدل انصاف کے اس قدر گبیدہ ہو گئے تھے کہ باوجود تخالف مذہب کے خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پراثر تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں، اللہ نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ میں پورے اترے۔ چنانچہ اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تم کو مظفر منصور رکھا۔ اب تمہارا دشمن اس سر اسمان سے تمہارے مقابلے کے لیے چلا ہے کہ زمین کہاں اٹھی۔ اب بتاؤ کیا اصلاح ہے؟ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے بھائی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دے اور ہم خود شہر کے باہر لشکر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ خالد اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں۔ شجیل بن اسنا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہیے۔ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی بے شبہ خیر خواہی سے دی، لیکن میں اس کا مخالف ہوں۔ شہر والے تمام عیسائی ہیں، ممکن ہے کہ وہ تعصب سے ہمارے اہل جال کو پکڑ کر کیسر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں۔ شجیل نے اٹھ کر کہا ہے اے امیر، تجھ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں۔ ہم نے عیسائیوں کو اس شرط پر مان دیا ہے، امن دیا کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہے، اس لیے نقض عہد کیوں کر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن یہ بحث طے نہ ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو عام حاضرین نے رائے دی کہ ہم سے میں ٹھہر کے امدادی فوج کا انتظار کیا جائے۔ ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا وقت کہاں ہے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ ہم چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں۔ وہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ یہ ارادہ مسمم ہو چکا تو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حبیب بن مسلمہ کو جو افسر خزانہ تھے بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے اس معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم ان کو ان کے دشمن سے بچا سکیں، لیکن اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے جو کچھ ان سے وصول ہوا ہے سب ان کو واپس دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم کو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے، لیکن چونکہ اس وقت تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اس لیے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ ہے تم کو واپس کیا جاتا ہے۔ چانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی کل واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پہ اس واقعہ کے اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا
ترات کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں کہ اسد ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ہر جگہ چوکی بہرا بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ہم والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا بلکہ جس قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ بھیجا کہ جزیہ کی جس قدر تک وصول ہوئی وہ اس کو واپس کر دی جائے۔ غرض ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کو روانہ ہوا اور ان تمام حالات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسلمان رومیوں کے ڈر سے ہم سے چلے آئے نہایت رنجیدہ ہوئی ہے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کل فوج اور افسران فوج نے یہی فیصلہ کیا تو پھر جملہ تسلی ہوئی اور فرمایا کہ اللہ رب جلال نے کسی مسئلہ سے تمام مسلمانوں کے سرائے پر متفق کیا ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب لکھا کہ میں مدد کے لیے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، لیکن فتح شکست فوج کی قلت و کثرت پر نہیں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے مشورت کی۔ یزید بن ابی سفیان، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے مختلف رائے دی۔ اسی اسلام میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد خط لے کر پہنچا جس کا یہ مضمون تھا کہ اردن کے اضلاع میں عام بغاوت پھیل گئی ہے، رومیوں کی آمد نے سخت تہلکہ ڈال دیا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر چلا آنا نہایت بے روبی کا سبب ہوا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ ہم نے ڈر کر نہیں چھوڑا بلکہ مقصود یہ تھا کہ دشمن محفوظ مقامات سے نکل آئے اور اسلامی فوجیں جو جا بجا پھیلی ہوئی ہیں یکجا ہو جائیں۔ خط میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ٹلو، میں وہیں آ کر تم سے ملتا ہوں۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے روانہ ہو گئے اور اردن کو حدود میں یرموک پہنچ کر قیام کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی آ کر ملے۔ یہ موقع جنگ کی ضرورتوں کے لیے اس لحاظ سے مناسب تھا کہ عرب کی سرحد بے نسبت اور تمام مقامات کے یہاں سے قریب تھی اور پشتوار عرب کی سرحد تک کھلا میدان تھا، جس سے یہ موقع اصل تھا کہ ضرورت پر جہاں تک چاہیں پیچھے ہٹتے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ادھر رومیوں کی آمد اور ان کے سامان کا حال سن کر مسلمان گھبرائے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور قاصد لایا اور لکھا کہ رومی بیر و بر سے اہل پڑے ہیں اور جوش کا یہ حال ہے کہ فوج جس راہ سے گزرتی ہے راہب اور خانقاہ نشین جنہوں نے کبھی خلوت سے قدم باہر نہیں نکالا تھا نکل کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے تھے۔ خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو پڑے اور نہایت جوش کے ساتھ پکار کر کہا کہ امیر المومنین، اللہ کے لیے ہم کو اجازت دے کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر نثار ہو جائیں۔ خدا نہ خاصہ ان کا بال بیکا ہوا تو پھر جینا بے سود ہے۔ مہاجرین اور انصار کا جوش برابر بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین خود سپہ سالار بن کر ہم کو ساتھ لے کر چل، لیکن اور صحابہ رضی اللہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور رائے یہ ٹھہری کہ امدادی فوجیں بھیجی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاصد سے دریافت کیا کہ دشمن کہاں تک آگے ہیں؟ اس نے کہا کہ یرموک سے 3-4 منزل کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ غمزدہ ہوئی اور فرمایا افسوس، اب کیا ہو سکتا ہے، اتنی عرصے میں کیوں کر مدد پہنچ سکتی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نہایت پرتسی الفاظ میں ایک خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ خود ایک صف میں جا کر یہ خط سنانا اور زبانی کہنا۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہوا کہ جس دن قاصد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اسی دن عامر رضی اللہ تعالیٰ بھی 1000 آدمی کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو نہایت تقویت ملی اور انہوں نے نہایت استقلال کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں شروع کی۔ رومی فوجیں یرموک کے مقابلے دیر الجبل میں اتری۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جو بڑے رتبہ کے صحابی تھے میمنہ پر مقرر کیا۔ قباس بن ابی محشیم کو میسرہ اور عاصم بن عتبہ کو پیدل فوج کی افسری دی۔ اپنے نقاب کی فوج کے جاری سے کیے ایک کو اپنی نقاب میں رکھا، باقی پر قیاس بن عبیرہ، میسرہ بن مسروق، عمر بن طفیل کو مقرر کیا۔ یہ تینوں بہادر تمام عرب منتخب تھے اور اس وجہ سے فارس عرب کہلاتے تھے۔ رومی بھی بڑے سر و سامان سے نکلے، 2 لاکھ سے زیادہ کی جمعیت تھی اور 24 صفیں تھیں جن کے آگے ان کے مذہبی پیشوا ہاتھوں میں سلیبے لیے جوش دلاتے جاتے تھے۔ فوجی بالکل مقابلہ کی تو ایک بطریق صف چیر کر نکلا اور کہا کہ میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں۔ میسرہ بن مسروق نے گھوڑا بڑھایا مگر چونکہ حریف نہایت تنومند اور جوان تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کو روکا اور قیاس بن عبیرہ کی طرف دیکھا اور یہ وہ شعر پڑھتے جاتے تھے بڑے پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو یا کیا میں لڑائی کے دن بہادروں کے کام نہیں کرتا۔ قیاس اسی طرح جپٹ کر پہنچے کہ بہتری کے ہتھیار بھی نہیں سنبھال سکا تھا، وہ ان کا بار چل گیا، تلوار سر پر پڑی اور خود ان کو کاٹتی ہوئی گردن تک اتر آئی۔ بہتری کے ڈگمگا کر گھوڑے سے گرا، ساتھ ہی مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ مارا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا شگون اچھا ہوگا اور اب اللہ نے چاہا تو آگے فتح ہے۔ عیسائیوں نے خالد کے رضی اللہ تعالیٰ کے ہمنقاب افسروں کے مقابلے میں جدا فوجیں متعین کی تھی لیکن سب نے شکست کھائی۔ اسی دن یہیں تک نوبت پہنچ کر لڑائی ملتوی
پھیلا گئی۔ رات کو وہاں نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ عربوں کو شام کی دولت نعمت کا مزہ پڑ چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ مال و زر کی تمنا دلا کے ان کو یہاں سے ٹالا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ کسی معزز افسر کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس سے صلح کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا۔ قاصد جو پیغام لے کر آیا اس کا نام جاج تھا۔ جس وقت وہ پہنچا شام ہو چکی تھی۔ ذرا دینے کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی۔ مسلمان جس ذوق شوق سے تکبیر کیا کر کھڑے ہوئے اور جس محبت سکون و وقار اور ادب و خضوع سے انہوں نے نماز ادا کی، قاصد نہایت حیرت و استجاب کی نگاہ سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے چند سوالات کیے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ ابو عبیدہ نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھی۔ مترجم نے الفاظ کا ترجمہ کیا تو جاج بے اختیار پکار اٹھا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کے یہی صاف ہیں اور بے شک تمہارا پیغمبر سچا ہے۔ یہ کیا کہ اس نے کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیال سے کہ رومیوں کو بدعہدی کا گمان نہ ہو مجبور کیا اور کہا کہ کل یہاں سے یوسفیر جائے گا، اس کے ساتھ چلے آنا۔ صدق اللہ العظیم۔